ایران نے امریکہ کے مطالبات تسلیم نہیں کیے، کسی حتمی معاہدے کے بغیر واپس امریکہ جا رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ، کہا کہ ایران سے کئی اہم معاملات پر مثبت تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ نے اپنی شرائط واضح طور پر پیش کر دی، مگر بدقسمتی سے فریقین ابھی تک کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچے۔ امریکی نائب صدر نے تاریخی مذاکرات پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی نائب صدر اپنے وفد کے ساتھ واپس روانہ ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جے ڈی وینس اور امریکی وفد کو رخصت کیا۔ مذاکرات کے لیے ہمارے پاس نیک نیتی اور ارادہ موجود تھا، لیکن گزشتہ 2 جنگوں کے تجربات کی وجہ سے ہمیں مخالف فریق پر اعتماد نہیں۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ باقر قالیباف کا مذاکرات سے متعلق ٹویٹ، لکھا کہ ایرانی وفد میں میرے ساتھیوں نے مستقبل کے حوالے سے مثبت تجاویز پیش کی، لیکن مخالف فریق مذاکراتی نشست میں ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ایرانی اسپیکر کا ثالثی کی کوشش اور مذاکرات کرانے پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ ٹویٹر پر لکھا کہ حمایت کرنے پر پاکستانی عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں۔ امریکہ کی حد سے زیادہ شرائط معاہدے کی راہ میں رکاوٹ بنی، ایرانی میڈیا نے ڈیل نہ ہونے کا ذمہ دار ٹرمپ سرکار کو قرار دے دیا۔ ابنائے ہرمز اور جوہری حقوق سمیت کئی مسائل مذاکرات میں اختلاف کا باعث بنے۔ امریکی وزیر جنگ نے کہا کہ ایران کے فیکٹریوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا، ایٹمی مواد زمین میں دفن ہے جس کی نگرانی کر رہے ہیں، افزودہ یورینیم ایران خود ہمیں دے گا یا ہم نکال لیں گے۔ پیٹ ہیگزت نے کہا کہ صدر ٹرمپ سے بہتر ڈیل کوئی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا مثبت رد عمل دینے پر ایران اور امریکہ دونوں سے اظہار تشکر۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، امید ہے کہ دونوں ممالک پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے مثبت سوچ سے آگے بڑھیں گے، طے شدہ جنگ بندی برقرار رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار جاری رکھے گا۔ امریکہ ابنائے ہرمز کو عالمی جہاز رانی کے لیے صاف کر رہا ہے۔ بارودی سرنگیں بچھانے والی 28 کشتیاں غرق کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر دعویٰ، لکھا کہ چین، جاپان، جنوبی کوریا، فرانس اور جرمنی کے ساتھ مل کر ابنائے ہرمز کو صاف کر رہے ہیں۔ امریکی میڈیا پر بھی چڑھائی کر دی، لکھا فیک نیوز میڈیا نے اپنی ساکھ مکمل طور پر کھو دی، ایران کی اہم لیڈرشپ ختم کی جا چکی، افواج انتہائی کمزور کر دی، لیکن جعلی میڈیا کہتا ہے کہ ایران جنگ جیت رہا ہے۔ ابنائے ہرمز پر تنہا ایران کا کنٹرول ہے، صرف تجارتی جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہے، کوئی جنگی جہاز آیا تو تباہ کر دیں گے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان نے ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کر دیا، کہا کسی بھی قسم کی عسکری سرگرمی قابل برداشت نہیں، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ امریکی اور ایران پاکستان کی بہترین میزبانی پر خلوص کوششوں کے معترف۔ ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا حکومت پاکستان سے اظہار تشکر، کہا کہ معزز پاکستانی شہریوں نے میزبانی کی جس پر مشکور ہیں، قیام میں پاکستان کی پرخلوص کوششوں کو سراہتے ہیں۔ سورج نے کراچی کو فوکس کر لیا، شہر میں سمندری ہوائیں بند، گھروں سے نکلنے والوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ دوپہر میں درجہ حرارت 39 ڈگری تک پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مشرقی سمت کی ہلکی ہوا چل رہی ہے۔ آج مطلع صاف ہے، آئندہ ہفتے تک بارش کا کوئی بھی امکان نہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بھی موسم خشک رہنے کی پیش گوئی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم جزوی ابر آلود رہے گا۔ کراچی میں گرینڈ ڈکیتی، رات گئے شاہ فیصل باغ کورنگی پل پر ناکہ لگا کر لوٹ مار، درجن سے زیادہ شہری لوٹ گئے۔ شہریوں کا پولیس پر ڈکیتی میں ملوث ہونے کا الزام، کہا خواتین سے بھی چھینا جھپٹی کی گئی۔ ملزمان گروہ بنا کر پل پر آتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں، پولیس خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتی ہے۔ ایران نے امریکہ کے مطالبات تسلیم نہیں کیے، کسی حتمی معاہدے کے بغیر واپس امریکہ جا رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ،
کہا کہ ایران سے کئی اہم معاملات پر مثبت تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ نے اپنی شرائط واضح طور پر پیش کر دی، مگر بدقسمتی سے فریقین ابھی تک کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچے۔ امریکی نائب صدر نے تاریخی مذاکرات پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی نائب صدر اپنے وفد کے ساتھ واپس روانہ ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جے ڈی وینس اور امریکی وفد کو رخصت کیا۔ مذاکرات کے لیے ہمارے پاس نیک نیتی اور ارادہ موجود تھا، لیکن گزشتہ 2 جنگوں کے تجربات کی وجہ سے ہمیں مخالف فریق پر اعتماد نہیں۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ باقر قالیباف کا مذاکرات سے متعلق ٹویٹ۔ لکھا کہ ایرانی وفد میں میرے ساتھیوں نے مستقبل کے حوالے سے مثبت تجاویز پیش کی، لیکن مخالف فریق مذاکراتی نشست میں ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ایرانی اسپیکر کا ثالثی کی کوشش اور مذاکرات کرانے پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ ٹویٹر پر لکھا کہ حمایت کرنے پر پاکستانی عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں۔ امریکہ کی حد سے زیادہ شرائط معاہدے کی راہ میں رکاوٹ بنی۔ ایرانی میڈیا نے ڈیل نہ ہونے کا ذمہ دار ٹرمپ سرکار کو قرار دے دیا۔ ابنائے ہرمز اور جوہری حقوق سمیت کئی مسائل مذاکرات میں اختلاف کا باعث بنے۔ امریکی وزیر جنگ نے کہا کہ ایران کے فیکٹریوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ ایٹمی مواد زمین میں دفن ہے جس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ افزودہ یورینیم ایران خود ہمیں دے گا یا ہم نکال لیں گے۔ پیٹ ہیگزت نے کہا کہ صدر ٹرمپ سے بہتر ڈیل کوئی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا مثبت رد عمل دینے پر ایران اور امریکہ دونوں سے اظہار تشکر۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، امید ہے کہ دونوں ممالک پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے مثبت سوچ سے آگے بڑھیں گے۔ طے شدہ جنگ بندی برقرار رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار جاری رکھے گا۔ امریکہ ابنائے ہرمز کو عالمی جہاز رانی کے لیے صاف کر رہا ہے۔ بارودی سرنگیں بچھانے والی 28 کشتیاں غرق کر دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر دعویٰ۔ لکھا کہ چین، جاپان، جنوبی کوریا، فرانس اور جرمنی کے ساتھ مل کر ابنائے ہرمز کو صاف کر رہے ہیں۔ امریکی میڈیا پر بھی چڑھائی کر دی۔ لکھا، فیک نیوز میڈیا نے اپنی ساکھ مکمل طور پر کھو دی۔ ایران کی اہم لیڈرشپ ختم کی جا چکی، افواج انتہائی کمزور کر دی، لیکن جعلی میڈیا کہتا ہے کہ ایران جنگ جیت رہا ہے۔ ابنائے ہرمز پر تنہا ایران کا کنٹرول ہے۔ صرف تجارتی جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہے۔ کوئی جنگی جہاز آیا تو تباہ کر دیں گے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان نے ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا، کسی بھی قسم کی عسکری سرگرمی قابل برداشت نہیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ امریکی اور ایران پاکستان کی بہترین میزبانی پر خلوص کوششوں کے معترف۔ ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا حکومت پاکستان سے اظہار تشکر۔ کہا کہ معزز پاکستانی شہریوں نے میزبانی کی جس پر مشکور ہیں۔ قیام میں پاکستان کی پرخلوص کوششوں کو سراہتے ہیں۔ سورج نے کراچی کو فوکس کر لیا۔ شہر میں سمندری ہوائیں بند، گھروں سے نکلنے والوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ دوپہر میں درجہ حرارت 39 ڈگری تک پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مشرقی سمت کی ہلکی ہوا چل رہی ہے۔ آج مطلع صاف ہے۔ آئندہ ہفتے تک بارش کا کوئی بھی امکان نہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بھی موسم خشک رہنے کی پیش گوئی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم جزوی ابر آلود رہے گا۔ کراچی میں گرینڈ ڈکیتی، رات گئے شاہ فیصل باغ کورنگی پل پر ناکہ لگا کر لوٹ مار، درجن سے زیادہ شہری لٹ گئے۔ شہریوں کا پولیس پر ڈکیتی میں ملوث ہونے کا الزام۔ کہا، خواتین سے بھی چھینا جھپٹی کی گئی۔ ملزمان گروہ بنا کر پل پر آتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں۔ پولیس خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔